اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، بس دعا فرمائیں کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا نام لینے والے ہیں، تو اللہ ہمیں ان کے راستے پہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں اقبال بھی آج سے کم و بیش 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جس کو ہم یاد کر کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ میرا جو بچپن کا پیریڈ ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ 90 سے شروع ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ 84 تھا، 3 اگست 1984، تو میں جس کو کہوں گا کہ 90 سے لے کر یہ جو آگے تک کا 2000 تک کا پیریڈ تھا، ہم یاد کر کے کہتے ہیں بڑا اچھا پیریڈ تھا۔ اسی طرح جو ہم سے تھوڑے پیچھے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے جی وہ بڑا اچھا پیریڈ تھا، اس طرح بے حیائی نہیں تھی، اس طرح دل سخت نہیں تھے، رشتوں کی پہچان تھی لوگوں کو۔ یہ بس جیسے 2000 شروع ہوا ہے تو پھر تو اخیر ہی ہوئی ہے، اللہ رحم فرمائے، خون ہی سفید ہوتے جا رہے ہیں، تو بڑا اچھا دور تھا۔ تو پھر جو اقبال کا دور تھا، دیکھیں نا حضرت، اس دور میں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، اس دور میں سید دیدار علی شاہ تھے، اس دور میں بابا جی شیر محمد شرف پور شریف والے تھے، ایسے ہمارے بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال کا کتنا دل جلا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہے۔ بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے، تب اقبال کا کتنا دل جلا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو ہے۔ تو اگر اقبال آج ہوتے، اگر وہ ہماری بیٹیوں کو اس حال میں دیکھتے کہ دوپٹے لے گئے، چادراں ٹر گئیاں، ٹائڈ آ گئے، جینز آ گئی، تو پتہ نہیں کیا کہتے۔ اگر وہ اس دور میں ہوتے اور ہمیں جو ہم کر رہے ہیں کرتے دیکھتے، تو پتہ نہیں پھر ان کے جملے کتنے سخت ہوتے۔ حالانکہ ہم یہ گئے ادھر جی، یہ نا ادھر کلندر آباد والی سائڈ پہ کچھ ہمارا دورہ تھا، تو ہم جا رہے تھے کہیں بیان کرنے، تو میں نے کہا نہیں ذرا پیدل جانا ہے۔ ادھر آج بھی رواج ہے ان سائڈوں پہ نا، اگر بندے آ رہے ہیں نا تو بیبیاں دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہیں، یا تو گلیوں میں گزرنا مشکل ہے نا، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بندے آنڈے نہیں کوئی ساڈے ہو جائیں، نہیں۔ میں نے دیکھا، پہلے تو میں گھبرا گیا، یہ نام کیوں ہے؟ میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے بڑیاں کاندھ دے نال لگ کے کھڑو گئی ہیں، اور اس میں حضور کا حکم تھا۔ حضور نبی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ عورتوں کو جب حکم دیا نا کہ وہ سائڈ پہ چلیں، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مدینہ طیبہ کی عورتیں اس قدر دیواروں سے لگ کے چلا کرتی تھی کہ ان کی جو چادریں تھیں وہ گھس جایا کرتی تھی۔ اب تو گلی سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مرد آ رہے ہیں، ہم کو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے۔ تو میں پہلے ڈر گیا، میں بھی انہوں کی ہوا کاندن لگ گئی ہیں۔ پھر وہ جو ساتھ احباب تھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ادھر اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں سائڈ پہ ہو جاتی۔ تو اب اگر اقبال یہ ماحول دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو تب کے لیے کہہ رہے ہیں حضرت تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس لیے جی آج ہمارے پاس بزرگوں کے نام تو ہیں، کام کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نقشبندی بھی ہیں، آج ہم قادری بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اویسی بھی ہیں، کام نہیں وہ والے۔ حضرت جی کوشش کریں کہ صرف نام ہی نہ رہ جائے، کام بھی لے کے آئیں۔ پتہ ہے ہمارے پاس تو حضرت صرف ان بزرگوں کے نام ہیں،
نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، صرف کام نوح علیہ السلام والے نہیں تھے، اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، دھیان رکھیے پتر، اگر غوث اعظم کا نام لیتے ہو تو پھر سود سے بچنا، اگر حضرت خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہو پھر پوری کوشش کرنا زنا سے بچنا۔ ہم تو صرف نام، وہ بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس لیے دھیان رکھنا حضرت جی، پوری کوشش ہے حضرت جی۔ غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو اپنی ایک غلطی بتاؤں نا، آپ اسی وقت مجھے مسجد سے نکال دیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ آپ سب عاجزی کرن دے دیں کہ کٹا عاجزی ہے، میں آپ کو صرف اپنی ایک غلطی بتاؤں نا، آپ اسی وقت مجھے ممبر سے اتار دیں نیچے، ہوتی ہے، ہو جائے تو معافی مانگ لینا، ہو جائے تو معافی مانگ، وہ بڑا معاف کرنے والا، اور انہی کے راستے پہ رہنا، اور ان کا راستہ تھا اخلاق کا راستہ، اظہار کا راستہ، ذکر کا راستہ۔ اب دیکھیں نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، اور اللہ معاف فرمائے عشاء دے وضو نہ فجر تے دور ساڑھے نامہ اعمال چ فجر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں فجر ہی کوئی نہیں۔ اس نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرماتے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی حضرت ہے، ٹھیک ہے، کم و پیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 365 دنوں میں حضرت کبھی ایک قرآن تلاوت نہیں کی حضرت، وہ ایک تو چھوڑو حضرت جی، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے، کبھی قرآن کھول کے ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور گلنا سن لو ساڑی حضرت، اس لیے حضرت جی اقبال تھے تو آبا ہو تمہارے، تھے تو آبا ہو تمہارے، یہ کتابوں میں کچھ اصل میں ہوتا ہے نا، جس کو جتنا پتہ چلا اس نے لکھ دیا، میں نے زیادہ پڑھا ہے، لکھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے 20 سال اس طرح چھپا کے روزہ رکھا حضرت، جب نماز فجر کی امامت فجر ادا فرما کے درس دے کے گھر جاتے نا، تو آپ کے سامنے ناشتہ رکھا جاتا، تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاؤں گا، اتنے محتاط لوگ تھے، بالکل دور، باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا، یہ نہیں کہتے کہ کھا لوں گا جا کے، ساتھ لے جاؤں گا، گھر والے سے یہ سمجھتے کہ شاید مدرسے جا کے کھا لیں گے، جب مدرسے تشریف لے جاتے تو وہاں شاگردوں سے کہتے تم اس کو کھا لو، جب حضرت کا وصال ہوا 20 سال بعد پتہ چلا کہ حضرت نے اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ نفل کو چھپانے کا حکم ہے نا، نفل کو چھپانے کا حکم، تھے تو آبا ہو، اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی کس دن کو آئندہ تسی بھی ایک روزہ رکھیا کرو، نفل کا مزہ ہی تب بنتا ہے حضرت جب اس کا پتہ نہ چلے کسی کا، کچھ اینج دا بہانہ کر کے نا فجر تو پہلے اٹھ کے کوئی پانی شانی دا گلاس پی لیا کرو، تے بس گھر اگے کوئی اینج کر کے نکل جانا، دسنا نہیں کسی نے، جدے لیے رکھیا ہے انہوں ہی پتہ ہوئے، بس کوشش کریا کرو یار کوئی ایک روزہ ضرور ہفتے چاہیے رکھیا کرو، ہمارے بڑوں نے بڑے رکھے ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑے رکھے ہیں، تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، بڑے رکھے ہیں۔